تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ کائنات کے پالنہار نے زمین کے کچھ خطوں کو حوادث زمانہ کا شکار ہونے کے باوجود بھی ان کی تاریخی نشانیوں کو مٹنے نہیں دیا۔ ان میں پاکستان کا تاریخی شہر اچ شریف بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو پنجاب کے ضلع بہاولپور میں ہے۔ پاک وطن کی یہ دھرتی سوالات بزرگان دین کی ابدی آرام گاہ ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے بعد اچ شریف کو دنیا کا قدیم ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں موجود حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی حضرت بی بی جیوندی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک، جو 1494 میں شاہ خراسان نے تعمیر کرایا، جو بی بی جیوندی کے نانا تھے۔ یہ روضہ بابری مسجد سے بھی 2 سال پرانا ہے اور اس کی ساکھ شرکن عالم ملتانی کے مزار سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ اس روزے کی قدامت و تعبیر کی وجہ سے نہ صرف اچ شریف بلکہ وطن عزیز پاکستان کو سیر و سیاحت کی دنیا میں وہ شہرت حاصل ہوئی جو کسی اور ملک کو نہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں نصب دنیا کی 3 قدیم ترین تعمیراتی تصاویر میں ایک تصویر بی بی جیوندی کے روزے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اچ شریف کو اولڈ بگ سٹی کا درجہ دیا ہے۔ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بدر الدین باکھری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاول حلیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فضل الدین لاڈلا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صفی الدین گازرونی حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید حضرت کبیر الدین حسن دریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات روحانی فیوز و برکات کا مظہر ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا نقش پا، پتھر پر قدم کا نشان، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان تمام بزرگان دین نے غیر فرقہ وارانہ انداز میں دین محمدی کا پرچار کر کے اسلام کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کیا۔ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری ثانی حیدر کرار کے ہم عصر اور سب فقراء نے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاول الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ انہیں چہار درویش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقبول اعظم سید السادات سخی سید جلال الدین سرخپوش حیدر کرار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اطہر ہے۔ آپ خانوادہ رسول کے لال ولایت سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی لڑی سے نقوی سید زادے ہیں۔ آپ کے والد محترم قبلہ سید علی ابو المعید رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا بزرگ تھے۔ سید علی ابو المعید کے عقد میں 4 مستورات تھیں۔ ان میں سے ایک بی بی شہر بانو دختر سلطان محمود شاہ تران تھی، جن کے وطن سے بعد نماز جمعہ 5 ذی الحج 595 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ ابھی 4 برس کے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ کچھ لوگ جنازہ اٹھائے قریب سے گزرے۔ آپ نے نزدیک جا کے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے۔ اس پر آپ لفظے اور نعرہ اللہ اکبر لگایا اور فرمایا کم باذن اللہ، وہ مردہ فی الفور زندہ ہو گیا اور مزید 40 سال زندہ رہا۔ یہ خبر آپ کے والد صاحب کو ہوئی۔ آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، اس طرح شریعت محمدی میں رکھنا آتا ہے، آئندہ ایسا کام نہ کرنا۔ جلال الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بابا جان، اگر آپ منع نہ فرماتے تو بخارا میں کوئی نہ مرتا، اور اگر مرتا تو اسی طرح زندہ ہو جاتا۔ آپ کا وصال مبارک 690 ہجری۔ یہ مزار سرکار سید محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سید جلال الدین سرخپوش حیدر بخاری کے تیسرے فرزند ہیں۔ بی بی غلام فاطمہ بنت سید بدر الدین باکھری کے وطن سے ہیں۔ آپ شاہ جیمنا سادات کے جد امجد ہیں، اور یہ مزار سخی سلطان سید احمد کبیر، جو جلال الدین سرخپوش حیدر کے چوتھے فرزند ہیں، جو بی بی غلام زہرا بنت سید بدر الدین باکھری کے وطن سے ہیں۔ آپ جلال الدین سرخپوش حیدر کی دستار کے وارث اور سجادہ نشین ہوئے۔ آپ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار سید صدر الدین راجن کتال کے والد محترم تھے۔ 661 ہجری کو جب سید جلال الدین سرخپوش بخاری اچ شریف میں تشریف لائے تو اپنے خلفاء کو بھیجا کہ کنویں سے پانی لاؤ۔ اس وقت ایک کنواں تھا جو رام رام کا ورد کر رہا تھا۔ کنواں الٹا اور بغیر بیلوں کے چل رہا تھا۔ مریدوں نے سرکار سید جلال الدین سرخپوش بخاری
ثانی حیدر کرات کی خدمت میں حاضر ہو کر کنویں کی تمام کیفیت بتائی۔ آپ نے روحانی جلال سے کنویں کو کلمہ محمدی پڑھنے کا حکم دیا۔ کنویں نے کلمہ پڑھا اور اللہ ہو۔ یہ روزہ سید بہاول حلیم کا ہے جو سرکار سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے پوتے ہیں، جو سرکار سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے بڑے بیٹے سید سید علی کے فرزند ہیں۔ آپ اولاً اپنے دادا حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری کی خدمت میں حاضر ہو کر تربیت حاصل کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مختوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، ان سے بیعت کی، فیوز ظاہر و باطنی حاصل کیے۔ ایک دفعہ آپ مکہ معظمہ سے خیبر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کنویں سے گزر ہوا جس کا پانی بہت تلخ تھا اور لوگ بہت تنگ تھے۔ آپ نے دعا فرمائی تو پانی اسی وقت ٹھنڈا اور شیریں ہو گیا۔ سارے علاقے میں شہرت پھیل گئی۔ سلطان محمد دلشاد شاہ خراسان سن کر حاضر خدمت ہوا، دعوت دے کر ساتھ لے گیا، اپنی بیٹی بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ اچ شریف مراجید فرما ہوئے۔ آپ کے ہاں بی بی جیوندی پیدا ہوئیں۔ آپ نے دوسری شادی بی بی خدیجہ زماں بنت سید احمد بن سید محمد مہدی بن سید مرتضیٰ بن سید بدر الدین باکھری اوچی سے کی، جس سے سید مبارک شاہ اور سید سراج اور بی بی ہاجرہ پیدا ہوئیں۔ آپ نے 771 میں وفات پائی۔ بی بی جیوندی نے 2 صفر المظفر 805 کو وفات پائی۔ بی بی کے روضہ کی تعمیر ان کے نانا شاہ خراسان دلشاد نے کرائی تھی۔ یہ مزار حضرت سید بدر الدین باکھری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد شجاع رحمۃ اللہ علیہ جد سادات باکھری سے 10ویں لال ولایت حضرت علی نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری ثانی حیدر کرات کے سسر اور سید محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید سلطان سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے۔ آپ بلند پایا بزرگ دین و روحانی حسن جمال سے آراستہ شخصیت کے عملی نمونہ تھے۔ یہ مزار حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت سید احمد کبیر کے فرزند اکبر اور حضرت سید جلال سرخپوش بخاری کے پوتے تھے۔ آپ 14 شعبان المعظم 707 ہجری کو شب بارات کی ساتھ اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت پیر مختوم جہانیہ جہاں گشت 8ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، شیخ طریقت، سیاح معرفیت اور سہروردیہ قادریہ اویسیہ سلسلہ کے نامور اساتین میں تھے۔ حضرت مخدوم کی علمی، روحانی اور اصلاحی سرگرمیوں سے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند متاثر ہوا بلکہ آپ کے علم و افکار کے اثرات بیرون ہند بھی پہنچے۔ حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ مطلق العارفین سے مرقوم ہے کہ آپ نے بیت المقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد میں مقدس مقامات پر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے متبرک حجرے دیکھے ہیں، اور ہر جگہ مجاور و جاوکش موجود ہیں جو چراغ جلاتے ہیں، اور میں نے نوافل ادا کی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار روئے زمین کی سیر کی، 36 حج باپیادہ کیے جن میں 6 حج اکبر ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے مندرجہ ذیل 7 بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا: علاؤ الدین خلجی، شہاب الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ، ناصر الدین خسرو، غیاث الدین، تغلق محمد تغلق، فیروز شاہ تغلق۔ حضرت سید صدر الدین راجن کتال فرماتے ہیں کہ آپ نے 360 اہل کمال اولیاء اللہ سے فیض ظاہر و باطنی حاصل کیا۔ حضرت سید جہانگیر اشرف سامنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے مورخ و حقائق کی تلاش میں سیاحت کی، لیکن مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی نے سفر نہیں کیا۔
حضرت شیخ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں، حضرت مختوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، خراسان، شام، عراق، بلخ اور بخارا کا سفر کیا، بہت سے نامور اولیاء کرام اور مشائخ سے فائدہ اور نعمت حاصل کی۔ حضرت مختوم سید جلال الدین سید بخاری کو مختوم جہانیہ کا لقب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک بار سرکار جہانیہ رحمت اللہ علیہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے روضے پر پہنچے، لیکن روضے کے اندر جانے سے مجاور روضہ مولانا عطری نے منع کیا اور کہا کہ روضہ کے اندر جانے کے لیے زلف تراشی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سید زادہ ہوں، میرے بالوں کو کوئی غیر سید ہاتھ نہیں لگائے گا بلکہ سید زادہ ہی ہاتھ لگائے گا۔ بحث بڑھ گئی۔ مجاور نے کہا کہ آپ کہاں کے سید ہیں؟ فرمایا، میں ہند سے آیا ہوں۔ مجاور نے کہا، ہند میں کہاں سے سید آ گئے؟ سرکار نے فرمایا، اگر میں روزے کے باہر سے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں اور اگر آپ جواب دیں تو ماننا۔ مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ٹھہر کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ السلام علیکہ یا جدی، اے نانا سلام ہو۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکہ یا ولدی قرۃ العین والسراج امتی، تم پر بھی سلام ہو میرے نواسے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور امت کا دمکتا ہوا چراغ۔ مجاور روزہ اور دیگر افراد جھوم اٹھے۔ سید جلال الدین حسین بخاری المعروف مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سرکار کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ سرکار بھارت کے دارالحکومت دلی سے اس دیوار پر سوار ہوئے اور سانپ کو چابک بنایا اور دیوار کو چابک مارا اور حکم دیا، اے دیوار مجھے اُت شریف لے چل۔ ولی کی خواہش پر بِإِذْنِ اللہ دیوار اڑ کر سرکار جہانیہ جہاں گشت کو اُت شریف لے آئی، جو آج بھی مرجع خلائق کے عالم میں ہے۔ آپ مخدوم جہانیہ سرکار کا وصال مبارک 10 ذوالحج 785 ہجری کو بمطابق 3 فروری 1384 کو عید الاضحیٰ کے دن ہوا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے موقع پر موجودہ سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ مخدوم الملک مخدوم المخادیم سید السادات مورث اعلیٰ خانوادہ بخاریہ بر صغیر پاک و ہند مخدوم نوول نوبہار المعروف مخدوم سید زمرد حسین بخاری حسنی الحسینی کرتے ہیں۔ یہ نقش پا مولود کعبہ شہید مسجد غالب اعلیٰ کل غالب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جب مولا علی شیر خدا خیبر کی فتح کے دوران درائے خیبر جو اپنی انگلی کے ناخن سے اکھاڑ کر پھینکا، جو آسمان کی طرف اڑا، جس کی آج تک خبر نہیں کہ خیبر کا درہ کہاں گیا۔ آپ اسی پتھر پر کھڑے تھے۔ آپ کے جاہ و جلال کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پتھر میں اس طرح دھس گئے جیسے گیلی مٹی میں دھس گئے۔ یہ مبارک پتھر بر صغیر پاک و ہند کے معروف بزرگ دین سرکار مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ 700 سال پہلے مدینہ منورہ سے یہ درخت تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس درخت پر سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے جھولا جھولا ہے۔ بزرگ دین کی نسبت و کرامت کی وجہ سے اس درخت کی چھال میں وہ روحانی تاثیر ہے جو بیمار مرض بخار میں مبتلا ہو، اس کی چھال بطور تعویذ گلے میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بخار اتر جاتا ہے۔ یہ مزار حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سلطان سید احمد کبیر کے فرزند سید جلال الدین سرخپوش حیدر کے پوتے اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ آپ سرکار سید احمد کبیر کے دوسرے حرم بی بی صاحب خاتون المنقد بی بی تاج الملک کے بطن اطہر سے تھے۔
جبکہ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پہلے حرم بی بی مریم کے بطن اطہر سے تھے۔ آپ کی 4 مستورات تھیں، بی بی ہاجرہ، بی بی بڑھائی، بی بی نور بانو اور بی بی تاج خاتون۔ آپ اپنے بھائی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے دستے بیت تھے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں صاحب کمال اور آفتاب بے زوال تھے۔ آپ کی نظر کی تاب کوئی شخص نہ لا سکتا تھا۔ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تھا بے دریغ ہو جاتا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلق میں مشغول فرمایا ہے اور صدر الدین کو اپنی طرف مشغول فرمایا ہے۔ آپ کی زبان قاطع تھی، لطف سے یا قہر سے جو کچھ فرماتے ہو جاتا تھا۔ حضرت راجن کتال نے 111 سال کی عمر میں 16 جمادی الاخر 810 ہجری کو وصال پایا۔ یہ مزار حضرت سید فضل الدین لاڈلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت سید نر ناصر الدین محمود بخاری کے تیسرے بیٹے ہیں۔ آپ دیوان سادات بخاری کے جد امجد ہیں۔ آپ کی عظمت و کرامت اظہر من الشمس تھی۔ آپ کے عقد میں 3 مستورات تھیں۔ ایک بی بی خدیجہ زماں قوم ڈاہر تھیں، جن کے بطن مبارک سے حضرت عزد الملک پیدا ہوئے، اور دوسری بی بی عائشہ قوم قریش سے تھیں، جن کے بطن سے شیخ عبد القادر تولد ہوئے۔ تیسری بی بی آمنہ قوم لنگا سے تھیں، ان سے شیخ سید عبد الجلیل المعروف جیجل سائیں پیدا ہوئے۔ شیخ نجم الدین اور شیخ رضی الدین بھی پیدا ہوئے۔ آپ بلند پایا بزرگ دین تھے اور روحانی شخصیت کا عملی نمونہ رکھتے تھے۔ یہ مزار حضرت سید صفی الدین حقانی گازرونی کا ہے۔ آپ کا سلسلہ نظم سرکار امام نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کو اچ شریف میں سب سے پہلے آنے والی بزرگ دین ہستی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو 7 سال کی عمر میں پیر حاجات مستجاب الدعوات کا لقب ملا۔ آپ کی اولاد میں جو بھی پابند شریعت ہوگا وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ آپ کی والدہ بی بی شہربانو دختر شہریار بادشاہ گازرون تھی۔ آپ نے 145 سال کی عمر پائی۔ آپ کا وصال 4 ذی-القعدہ 836 ہجری میں ہوا۔ یہ مزار حضرت پیر کبیر الدین حسن دریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ بلند پایا بزرگ دین تھے، کف شکن آپ کا لقب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ شمس تبریزی ملتانی سے چھٹے امام ولایت سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لڑی سے نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیلی مسلک سے منسوب لوگ سرکار حسن دریا سے زیادہ عقیدت اور روحانی لگاؤ رکھتے ہیں اور اسماعیلی مسلک کے بہت بڑے پیروکار مانتے ہیں، جبکہ تاریخی شواہد اور موجودہ اولاد کا دعویٰ ہے کہ آپ شیعہ اشا نصری سے وابستہ تھے۔ یہ بوٹی ایسی آپ خاصیت کریجیے۔ یہ مزار سید ناگا پیر کا ہے جو ارد شریف کے نواحی علاقے حلیم پور کا قریبی علاقہ ہے۔ چک ڈاونج کہواں پہ مرجع خلائی کے عالم میں ہیں۔ ان سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سید زادے ہیں۔
اور بخاری سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق مصدقہ علم نہیں ہے۔ ان کی کوئی باضابطہ تاریخ نہیں ملتی۔ بزرگ نسل در نسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سید زادے ہیں۔ مقامی لوگ مل جل کر ہر دسمبر کے مہینے میں سرکار کا عرس اپنے اخراجات سے کرتے ہیں۔ ایک یہاں پر درخت بھی ہے جس کو پیر لنگری درخت کہا جاتا ہے، اور وہاں پر لوگ منتیں جا کر مانتے ہیں، اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب العزت کے خصوصی کرم سے وہ منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے دوران مسافت اس درخت کے نیچے بیٹھ کر استراحت فرمائی، اور اسی وجہ سے ان کے برکات و فیوز کی وجہ سے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس مزار پر ہر جمعہ کو ناگ سلام کرنے آتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نوچندی ہفتے میں ایک سانپ سلامی کے لیے آتا ہے، اور اس سانپ کے ماتھے سے روشنی بھی نکلتی ہے، اور یہاں کے مقامی لوگوں نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سانپ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پرجو جال کے پیڑ ہیں، ان کا احترام لازمی ہے کیونکہ ان پیڑوں کی جڑوں میں قرآن مجید فرقان حمید مدفون ہیں۔ یہ فقیر فقراء کے راز ہیں، فقراء ہی بہتر جانتے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کی باطل کی نگاہ کھلی ہے۔ یہ مزار سرکار سید زندہ پیر لال بخاری نور حضوری جو اوچھ شریف کے نواحی علاقے چناب رسول پور میں مرجع خلائی کے عالم میں ہیں، جن کے مزار کا یعنی سرکار کے نشان مدفن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو خوابوں میں اشارے ہوتے رہے، لیکن آخری اور حتمی مصدقہ اشارہ کھاکی خاندان کے ایک نوجوان محمد عتیق کھاکی ولد غلام قاسم المعروف عبادت علی کو 2008 کے رمضان کے مہینے میں 18ویں روزے کی شب ہوا اور تعویذ و مزار بنانے کا حکم ہوا۔ صاحب دربار فقیر نے خواب میں انکشاف فرمایا کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل کفار کے لشکر نے مجھے شہید کیا۔ مخدوم الملک سجادہ نشین دربار جلالیہ عالیہ نے 2009 کے اوائل میں اس شہید فقیر کے مزار پر سرخ علم مولا عباس علمدار علیہ السلام کا نصب کیا اور بشارت دینے والے محمد عتیق کھاکی کو باضابطہ خلیفہ دربار مقرر کیا اور جھاڑو برداری کا عظیم روحانی منصب عطا کیا، جس کی سند عتیق کھاکی کے پاس موجود ہے۔